السلام علیکم، میرا نام ہے جویریہ عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں تختی آن لائن۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جیمس ویب اسپیس ٹیلیسکوپ جب سے خلا میں پہنچی ہے تب سے ہمیں نئی معلومات فراہم کر رہی ہے۔ اس ٹیلیسکوپ کی کچھ فائنڈنگز ایسی ہیں جو سائنسدانوں کی پریڈکشن کو ثابت کر رہی ہیں، جبکہ کچھ فائنڈنگز ایسی بھی ہیں جن کی بنا پر شاید ہمیں جلدی فزکس کا بہت سا حصہ ری ڈیفائن کرنا پڑ جائے۔ جیمس ویب نے 6 مارچ 2024 کو ایک ایسی گیلیکسی ڈھونڈ نکالی جو مردہ ہو چکی ہے اور یہ آج سے تقریباً 13.7 بلین سال پرانی ہے۔ یہ ڈسکوری فلکیات کی دنیا میں بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ اس گیلیکسی کے متعلق معلومات حاصل کر کے ہم کائنات کے آغاز اور گیلیکسی فارمیشن جیسے عمل کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ آج کے ویڈیو میں ہم اس ڈسکوری کے متعلق بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیوں اس گیلیکسی کو ڈیڈ گیلیکسی قرار دیا گیا ہے۔ ہم یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک ڈیڈ گیلیکسی کیا ہوتی ہے اور یہ گیلیکسی جسے جیمس ویب ٹیلیسکوپ نے ڈھونڈ نکالا ہے یہ کن خصوصیات کی حامل ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا کہ یہ گیلیکسی 13.7 بلین سال پرانی ہے، یعنی کہ ہماری ملکی وے کہکشاں سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ آخر ایک ڈیڈ گیلیکسی سے کیا مراد ہے۔ اگر ہم بات کریں اپنی گیلیکسی ملکی وے کی تو یہ ایک ڈیڈ گیلیکسی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس گیلیکسی میں مسلسل نئے ستارے بننے کا عمل جاری ہے، جبکہ یہ گیلیکسی جسے جیمس ویب نے دریافت کیا ہے اس میں سٹار فارمیشن کا عمل رک چکا ہے، یعنی اس میں نئے ستارے نہیں بن رہے۔ تو ایسی گیلیکسی جس میں سٹار فارمیشن کا عمل رک جائے، یعنی کسی وجہ سے اس میں نئے ستارے بننا بند ہو جائے، اسے ڈیڈ گیلیکسی کہا جاتا ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ ستارے اور گیلیکسیز کیسے بنتی ہیں۔ کیونکہ ہمارا یہ خیال ہے اور یہ خیال میتھمیٹکس سے ہمیں ملتا ہے، کیلکولیشنز کے ذریعے ملتا ہے کہ ہماری کائنات تقریباً 13.8 بلین سال پہلے بنی، بگ بینگ سے، ایک بہت بڑے دھماکے سے۔ اور اس کے بعد جب وہ دھماکہ ہوا تو سب سے پہلے سب اٹامک پارٹیکلز کچھ عرصے کے بعد بنے، پھر اٹامک پارٹیکلز بنے، ہائیڈروجن گیس بنی، اور ہائیڈروجن گیس کے بنتے ہی کچھ عرصے کے بعد سن اور گلیکسیز بننا شروع ہو گئیں۔ نئی دریافت شدہ گیلیکسی میں پہلے سے موجود ستارے چمک رہے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ماضی میں اس گیلیکسی میں سٹار فارمیشن کا عمل جاری تھا، لیکن پھر یہ عمل رک گیا اور نئے ستارے بننا بند ہو گئے۔ آخر ایسی کیا وجوہات رہی ہوں گی جن کے پیش نظر نئے ستارے بننے کا عمل رک گیا ہوگا؟ اس کے متعلق ویڈیو میں آگے چل کر تفصیلی معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ جیمس ویب کی یہ دریافت صرف ایک آبجیکٹ کی دریافت نہیں بلکہ یہ گیلیکسی کاسموس کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوگی، اور اسے اسٹڈی کر کے ممکن ہے کہ سائنسدان کائنات کے ان رازوں سے پردہ اٹھا سکے جو پہلے معلوم نہ تھے، جیسا کہ آخر کیوں کسی گیلیکسی میں ستارے بننے کا عمل رک جاتا ہے، کیا یہ اچانک ہوتا ہے یا یہ پروسیس کئی بلین سالوں پر مشتمل ہے اور آہستہ آہستہ ایک گیلیکسی ستارے بنانے کی صلاحیت کھو دیتی ہے۔ ان سوالوں کے جواب جان کر ہم کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھا سکتے ہیں اور یہ بھی جان سکتے ہیں کہ اس وسیع کائنات میں آخر ہماری حیثیت کیا ہے۔ اب ذرا تفصیل سے ایک نظر اس گیلیکسی پر ڈالتے ہیں اور اس کی خصوصیات اور اس کی دریافت کے بعد اٹھنے والے سوالوں کے جوابات جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس دریافت نے ریسرچ کے کن شعبوں میں نئے دروازے کھول دیے ہیں۔ یہ ڈیڈ گیلیکسی دکھنے میں دوسری کہکشاؤں کی طرح ہی ہے اور اس میں بھی بہت زیادہ ستارے، ڈسٹ اور گیس موجود ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ باقی ایکٹیو گیلیکسیز کی طرح اس میں نئے ستارے نہیں بن رہے ہیں۔ جب اس گیلیکسی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا تو یہ دیکھا گیا کہ اس میں باقی کہکشاؤں خصوصاً ملکی وے کہکشاں کی نسبت بہت زیادہ بوڑھے ستارے موجود ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ریڈ ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس گیلیکسی کو دیکھنے پر یہ ریڈش کلر کی نظر آتی ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اس میں نئے اور نوجوان ستارے موجود نہیں جو کسی بھی گیلیکسی کو اس کا سفید اور بلوئش کلر دیتے ہیں۔ آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ سٹار فارمیشن ایک بہت مشکل عمل ہے اور اس کے دوران بہت زیادہ انرجی ضائع ہوتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے۔ جہاں پر ایک ستارہ جو کہ انگور کے سائز کا، اسے بنانے کے لیے جو کلاؤڈ ہمیں چاہیے وہ زمین کے سائز کا ہونا چاہیے۔ اتنے زیادہ وسائل کا استعمال کر کے ہم انگور کے دانے کے برابر ایک ستارہ بنا سکتے ہیں، اس لیے سٹار فارمیشن ایک بہت ہی زیادہ انرجی ضائع کرنے والا پروسیس ہے، اسے انرجی ان ایفیشینٹ پروسیس کہا جاتا ہے۔ ہم ابھی بھی بہت سے ایسے مراحل ہیں ستارے کے بننے میں جن کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔
اسی لیے ہم بہت سی ریسرچ کر رہے ہیں, بہت سی سیمولیشنز بنا رہے ہیں تاکہ ان پروسیسز کو سمجھ سکیں. جیسا کہ اس سے قبل بیان ہو چکا کہ ہم اس ویڈیو میں آگے چل کر یہ جانیں گے کہ آخر وہ کیا ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں جن کی بنا پر اس گیلیکسی میں نئے ستارے بننا بند ہو گئے. تو آئیے اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ریسرچرز کا ماننا ہے کہ ممکنہ وجوہات میں سے ایک وجہ فیول ڈپلیشن ہو سکتی ہے, یعنی اس گیلیکسی نے بہت جلد ہی اپنا فیول استعمال کر لیا ہو جس کی وجہ سے اس میں ستارے بننے کا عمل رک گیا ہو. اس ممکنہ وجہ کو سمجھنے کے لیے سائنسدان مستقبل میں اس گیلیکسی میں موجود گیس کی مقدار کو معلوم کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ جان سکیں کہ ماضی میں آیا ایسا ہی ہوا ہوگا یا نہیں. اسٹار فارمیشن کا عمل رکنے کی دوسری وجہ کائنات کی ابتدائی حالت کو بھی قرار دیا جا رہا ہے, کیونکہ آغاز میں کائنات بہت زیادہ بے ترتیب اور ٹربیولنٹ تھی اور گیلیکسیز ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں. تو ممکن ہے کہ کوئی دوسری گیلیکسی اس گیلیکسی کے ساتھ ٹکرائی ہو جس کے نتیجے میں اس میں سے گیس باہر نکل گئی ہو, یا اس گیلیکسی کی گیس کی سپلائی رک گئی ہو جس کی وجہ سے نئے ستارے بننے کا عمل سرد پڑ گیا ہو. تیسری ممکن وجہ جو اسٹار فارمیشن کے عمل کے رکنے کی وجہ ہو سکتی ہے وہ ایک بہت بڑے بلیک ہول کی موجودگی ہے. ہم جانتے ہیں کہ زیادہ تر گیلیکسیز کے مرکز میں ایک بلیک ہول موجود ہوتا ہے جس کے گرد پوری گیلیکسی روٹیٹ کر رہی ہوتی ہے. ان بلیک ہولز میں سے بہت زیادہ پاورفل جیٹس اور ونڈز خارج ہو رہی ہوتی ہیں جو گیلیکسی سے گیس کو ریموو کر کے اسٹار فارمیشن کے عمل میں خلل ڈال سکتی ہیں. اس تیسری ممکنہ وجہ کی تصدیق کرنے کے لیے مستقبل میں سائنسدان اس گیلیکسی کے مرکز پر فوکس کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کے مرکز میں بلیک ہول موجود ہے بھی یا نہیں. اگر موجود ہے تو اس کی موجودہ ایکٹیویٹی کیا ہے. اب شاید آپ جان چکے ہوں گے کہ یہ ڈسکوری سائنٹیفک سوسائٹی کے لیے اتنی اہمیت کی حامل کیوں ہے اور کیسے ہم اس گیلیکسی کو فوکس کر کے کائنات کی ابتدا کے حوالے سے بہت سے سوالات کا جواب جان سکتے ہیں. مزید یہ کہ اس گیلیکسی کو ہم دوسری گیلیکسیز کے ساتھ جن میں ستارے بننے کا عمل جاری ہے یا رک چکا ہے کمپیئر کر کے ان میں موجود ایک جیسی خصوصیات اور فرق کو معلوم کر سکتے ہیں جس سے ہمیں گیلیکسی ایوولوشن کو سمجھنے میں مدد حاصل ہوگی. سائنسدان اس گیلیکسی کو اسٹڈی کر کے مستقبل میں گیلیکسی فارمیشن اور اس میں ہونے والے ارتقاء کے عمل کو بیان کرنے والے ماڈلز کو ری ڈیفائن بھی کر سکتے ہیں. اس گیلیکسی کی خصوصیات اور کمپوزیشن کا تجزیہ کر کے سائنسدان ابتدائی کائنات میں موجود کنڈیشنز اور ایلیمنٹس کی تقسیم کے عمل کو بھی سمجھ سکتے ہیں. اس دریافت کے بعد مستقبل میں سائنسدان یہ جاننے کے قابل ہو جائیں گے کہ آیا کائنات کے آغاز میں بھی کائنات ایسی ہی چھوٹی چھوٹی لیکن پیچیدہ کہکشاؤں سے بھری ہوئی تھی یا آغاز سے ہی بہت بڑی بڑی کہکشائیں موجود تھیں. یہ دریافت ارلی اسٹار فارمیشن کے لیے ضروری فیول پر بھی سوال اٹھاتی ہے کہ آخر وہ فیول کہاں سے آیا, جس کا جواب مستقبل میں سائنسدان اس گیلیکسی کی کمپوزیشن کا تجزیہ کر کے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اس کی کمپوزیشن کا تجزیہ کر کے ہم یہ جان سکیں گے کہ اس میں کون کون سے ایلیمنٹ کتنی مقدار میں موجود ہیں اور کیسے انہوں نے ابتدائی ستاروں کے بننے کے لیے فیول کا کردار ادا کیا. یہ دریافت اس بات پر سوال اٹھاتی ہے کہ کیا ایسی کہکشائیں ہماری آبزرویبل یونیورس اور اس سے باہر بھی موجود ہیں یا نہیں. اگر ہیں تو ان کی تعداد کیا ہے. اس جیسی مزید کہکشاؤں کو دریافت کر کے اور ان کے متعلق علم حاصل کر کے ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ یہ جان سکیں کہ ہماری کائنات میں کتنی اقسام کی گیلیکسیز موجود ہیں. اگر مستقبل میں ایسی ہی مزید کہکشائیں دریافت ہوتی ہیں تو کائنات کے ارتقاء کے متعلق ہمیں اپنے موجودہ نظریے پر نظر ثانی کرنا پڑ سکتی ہے. اسٹار فارمیشن کے عمل کا رک جانا اس بات کی گواہی ہے کہ اس گیلیکسی پر کسی بھی قسم کی زندگی کا سروائیول ممکن نہیں. لیکن اس گیلیکسی کی کمپوزیشن کا تجزیہ کرنے پر اگر ہمیں اس میں کاربن اور ہائیڈروجن کے ایلیمنٹس ملے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ زندگی کے لیے ضروری ایلیمنٹس آج سے تقریباً 13.7 بلین سال پہلے بھی یکساں طور پر پوری کائنات میں پھیلے ہوئے تھے اور کوئی بعید نہیں کہ کائنات کے کسی چھوٹے سے حصے میں زندگی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہو. آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتی ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی آگاہ کریں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو اور دلچسپ رہی ہوگی. آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی مزید دلچسپ انفارمیٹیو اور ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل تختی آن لائن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں. شکریہ. ملتے ہیں کسی ایسی ہی نئی ویڈیو میں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.